عزیز طلبہ و طالبات، سال دوم اردو امتیازی مضمون میسور یونیورسٹی۔ اس سیشن کا عنوان ہے حرم سرا کا پائے باغ۔ گزشتہ سیشن میں ہم سلیم اور انارکلی کی محبت اور ملاقات پڑھ چکے ہیں۔ دل آرام کا انتقام کی آگ میں جلنا، انارکلی ایک نہایت خوبصورت بھولی بھالی خوابوں کی دنیا میں مگن رہنا، سریا ایک شوخ و طرار لڑکی اپنی بہن کی جھجک کو دور کرنا۔ اس سین میں کئی تصادم کی صورتیں آتی ہیں۔ آج کی سیشن کے مین کنٹینٹ ہیں حرم سرا کے پائے باغ کا منظر، انارکلی اور سلیم کی ملاقات پائے باغ میں، سلیم انارکلی کی کیفیت کو چوری چوری دیکھنا، سلیم کی تمام آسائش اور راحتیں انارکلی کی مسکراہٹ میں سمٹ آنا، دلارام اپنی موجودگی پائے باغ میں ظاہر کرنا۔ انارکلی اردو ادب کا وہ کوہ نور ہیرا ہے جو کہ تاج ادب میں ہمیشہ درخشاں رہے گا۔ امتیاز علی تاج محض اس ایک ڈرامے سے ہی اردو ادب میں حیات جاوید کے حامل ہو گئے ہیں۔ ہر اعتبار سے، چاہے وہ کردار نگاری ہو، واقعات نگاری، منظر نگاری، پلاٹ، غرض ڈرامے کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو کہ تنقید کی کسوٹی پر داد تحسین نہ حاصل کرے۔ ڈرامہ انارکلی میں مغل دربار، محل سرا اور اجلاس عام اور باغ کے خوبصورت مناظر اس مہارت کے ساتھ کاغذ پر پیش کیے گئے ہیں جیسے پڑھنے والے کے سامنے وہ ہو بہو منعکس ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے آرائش اور زیبائش کی ساز و سامان کی تفصیل میں تاج نے اپنی تاریخی، تہذیبی اور ادبی معلومات کا خزینہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ 400 برس پہلے کی معاشرت اور مغلیہ سلطنت کے عروج کے زمانے کی مرعوب کن تصویروں کو ٹھیک اسی طرح سامنے لایا گیا ہے چونکہ ذکر اکبری دربار کا ہے جہاں نسل تیمور کے ساتھ ساتھ ہندی نژاد ملکہ بھی موجود ہے، اس لیے محل اور حرم سرا میں عرب و ایران کے ساتھ مقامی رنگ و نور بھی موجود ہے۔ دیکھیے باغ کا منظر۔ باغ کے منظر کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ امتیاز علی تاج کرداروں کی تعارف بھی کرتے ہیں، اس باغ کے پورے ماحول کی تعارف کرتے ہوئے باغ میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ باغ میں شہزادہ بھی سیر کرنے کو جاتا ہے، کنیزیں بھی جاتی ہیں، محفل ہے، وہاں ہر طرح کی خوبصورت جگمگاتا ہوا ماحول ہے۔ اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں: رات ابھی زیادہ نہیں گزری، 10-12 دن کا چاند باغ کی رعنائیوں میں کیف و مستی کی دل آویزیاں پیدا کر رہا ہے۔ باغ کے اس حصے میں سنگ مرمر کا ایک نسبتاً چھوٹا سا اور 2-3 سیڑھیاں اونچا حوض ہے جس کے ننھے منھے فواروں کی آب افشانی حوض میں چاند کو گدگدا کر بے قرار کر رہی ہے۔ حوض کے چاروں کناروں سے 4 منقش رویشیں جن کے دونوں طرف پھولدار جھاڑیاں ہیں، باغ کی 4 دیواری تک 4 چھوٹی چھوٹی سبک سہدریوں کو جاتی ہیں۔
यूं बाग का ये हिस्सा 4 सरसब्ज खितों में तकसीम हो गया है, जिनमें खुशकता क्यारियां और फूलों के दरख्त हैं। फीके आसमान के मुकाबिल ये घने दरख्त सियाही के बड़े बड़े बेवजह मगर दिलकश धब्बे मालूम होते हैं। सामने की सहदरी और उसके आसपास के लंबे लंबे और पतले सुरू फासले पर एक सिया तस्वीर नजर आ रहे हैं। बाग के सुकूत में झींगरों की आवाज के सिवा और कुछ मुखल नहीं। बाग में शहजादा भी है और कनीज अनारकली भी है। ये बड़ी अहम बात है कि कहानी में उसे अपने जहन में रखिए। जिस बाग के माहौल के मुतल्लक कोई बात हमें अपनी कहानी के जरिए से बताना चाहता है, लिखने वाला पहले हमें उस माहौल में ले जाता है, और उस माहौल में ले जाना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब वो इस माहौल से पूरी तरह शनासा हो। अनारकली में एक शहजादे सारे फासले मिटाकर एक कनीज से मुलाकात करता है जो अनारकली के लिए जानलेवा है। अनारकली शहजादे को कैसे समझाएगी कि एक कनीज महल की मलिका बनने के लिए दुश्वार गुजार सफर करना पड़ेगा। जिन जज्बात को वो खुद ही चुपके चुपके बड़बड़ाती रहती है, सलीम चोरी चोरी इसकी कैफियत को देखता है। अनारकली देखकर चौंक जाती है। देखिए, वो खुद ही बड़बड़ा रही है। सलीम, तुम्हें क्या मिल गया? मेरी नींद को लूट कर, मेरी राहत को गारत करके तुम्हें क्या मिल गया सलीम? फिर तुमने क्यों मोहब्बत के पैगाम भेजे? क्यों सुलगती हुई चिंगारी को दहका दिया? ये हंसी थी, ये सब हंसी ही थी, मगर आली मर्तबत शहजादे, कमजोर बेबस कनीज से हंसी, इस कयामत की हंसी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सलीम इसकी बातों से मुतासिर होकर अपने आप को भूल जाता है और कहता है, ऐ नाज़नीन, तुम एक मौजिज़े की तरह मेरे सामने आई और मेरी आरज़ुओं की नींद टूट गई। तुमने अपनी हैरान नजरों से मुझको देखा और मेरी रूह में लामतनाही मोहब्बत के शोले भड़क उठे। तुम चली गई और मेरी तमाम दुनिया तुम्हारी आरज़ू में धड़कती रह गई। गोया कि सलीम के तमाम आसाइशें और राहतें अनारकली की हंसी में सिमट आती है। अनारकली फिर जवाब में फरमाती है, हिंदुस्तान का नया चांद एक चकोर को चाहता है। कैसी हंसी की बात! आह, तुम शहजादे हो, बड़े, बहुत बड़े। मैं एक कनीज हूं, नाचीज, बेहद नाचीज। शहजादा कनीज को चाहेगा? कैसी हंसी की बात! सलीम एक लम्हा मुताम्मुल रहकर, अब भी तेरे दिल में शुबा मौजूद है तो ऐ अनारकली, ऐ हिंदुस्तान की मलिका, ऐ हिंदुस्तान को अपने कदमों में दे। सलीम घुटनों के बल होकर अनारकली का हाथ थाम लेता है और फर्ते मोहब्बत से उसे छूमता है। अनारकली जवाब में फरमाती है, साहब आलम, साहब आलम। जज्बात की शिद्दत से हाँप रही है, अपने आप को सलीम की आगोश में छोड़ देती है। अनारकली साफ साफ बताती है,
یہ خوشی دنیا کی برداشت سے باہر ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ شہزادے جاؤ، بھول جاؤ۔ انارکلی کو سلیم سے محبت ہے، دلی محبت۔ اس نے دل کھو دیا ہے، خود کو کھو دیا ہے، اداسی غمگینی کو گلے لگا لیا۔ وہ سلیم سے محبت کرتی ہے، بے پناہ محبت، بے ساختہ محبت، لیکن اس کی محبت کنیزوں جیسی نہیں ہے۔ وہ خود غرض اور لالچی نہیں، اس کو شیخو چاہیے، اس کا محبوب۔ اس کو تخت سے نسبت نہیں، وہ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہے۔ وہ ایسی شمع تھی جو خود پروانہ بن گئی، جل کر محبت میں خاک ہو جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ڈر اور خوف دن بدن اسے کھائے جاتا ہے اور اسے آشنا کرتی ہے۔ وہ گھبراتی ہے جب کسی کی قدموں کی آہٹ سن لیتی ہے تو بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمہ آتے ہیں، اے وہ دیکھو کسی کا سایہ، بھاگ جاؤ شہزادے، بھاگ جاؤ۔ سلیم، تم پھر مجھ سے ملو گی؟ انارکلی ہاتھ چھڑا کر، ہاں مگر میری خاطر سے۔ سلیم کہتا ہے جوش میں آ کر، میں چھوڑ سکتا ہوں ان محلوں کو، اس سلطنت کو، سب کو۔ تیرے ساتھ میں دنیا کی تنگ ترین گوشے پر خانے ہو سکتا ہوں، غربت میں، مصیبت میں، ہر طرح۔ اگر سلیم مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا تو اس کی ملکہ ہوگی، اگر تو نہیں، وہ بھی نہیں۔ میری انارکلی، میری اپنی انارکلی، انارکلی کو آغوش میں لے لیتا ہے۔ انارکلی آہ آہ مخلصی کے احساس سے آنکھیں ڈبا جاتی ہیں۔ اسی وقت دل آرام سلیم کو طنزیہ انداز میں مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ہندوستان کے آئندہ بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک۔ انارکلی چونک کر دل آرام کو دیکھتی ہے اور بے ہوش ہو کر سلیم کی بازوؤں میں گر پڑتی ہے۔ سریا سہم کر سلیم کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ سلیم پریشانی کے عالم میں دل آرام کو دیکھتا ہے۔ دل آرام کے چہرے پر طنز کا خفیف سا تبسم ہے۔ امتیاز علی تاج نے دل آرام کی اس فطرت کو نہایت کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وہ ہر طرح اپنے محبوب کو حاصل کرنے، اس کی محبت کو پانے کی کوشاں ہے۔ اس کی محبت کو چھین لیا گیا ہے، پھر وہ برداشت کیسے کرے گی؟ دل آرام کا جذبہ انتقام بار بار سامنے آ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔